السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان اللہ یحب المحسنین۔ اور چونکہ ان لوگوں نے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر لعنت فرمائی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ان کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ کے کتاب کے کلمات کو موقع محل سے ہیر پھیر کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی اس کا اکثر حصہ ان لوگوں نے بھلا دیا، اور آئے دن آپ کو ان کی خیانتوں کے بارے میں پتہ چلتا رہے گا سوائے چند لوگوں کے، لہٰذا آپ ان سے درگزر کیجئے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیجئے، بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 13 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جیسا کہ اس سے پہلے جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی اس میں بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کئی عہد لیے، کئی وعدے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میری نصرت و مدد اور میری حمایت ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ رہے گی، لیکن شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لگایا کہ نمازوں کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، رسولوں کے اوپر ایمان لانا ہے، دل و جان سے ان کے دین کا ساتھ دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ محترم سامعین اکرام، جتنے بھی عہد اور وعدے ان سے لیے گئے تھے، یہودیوں نے ان وعدے کو توڑ دیا۔ دیکھیے، بات یہاں پر یہودیوں کی جا رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں اس بات کو نازل فرمایا ہے جو مسلمانوں کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی بیکار اس آیت کریمہ کو نازل نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس آیت کریمہ کے نازل فرمانے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ ہم درس کے آخر میں آپ کو بتلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فبما نقضهم میثاقهم، چونکہ ان لوگوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا۔ عہد وہی عہد جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ نمازوں کو قائم کرنا ہے، ان لوگوں نے نمازوں کو قائم کرنے میں غفلت برتی، نمازوں کی طرف سے بالکل دلچسپی ہٹا لیا، جیسا کہ آپ آج کے ڈیٹ میں مسلمانوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں سے بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ پر نماز کو قائم کرنے کا وعدہ لیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نمازوں کے تعلق سے مسلمانوں سے بہت زیادہ ان کو حکم دیا ہے اور اپنی چاہت کا اظہار فرمایا ہے، اور نماز نہ پڑھنے والوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تنبیہات ہیں وہ بہت سخت ہیں، جس کے بارے میں انشاءاللہ کسی جمعہ کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے ان باتوں کو پیش کرنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ نمازوں سے غفلت برتی، زکوٰۃ کو ادا کرنے سے کوتاہی کرنا شروع کر دیا، زکوٰۃ دینا بند کر دیا ان لوگوں نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے بجائے بخیلی اور سود خوری کے راستے کو اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رسولوں پر ایمان لانا ہے، لیکن وہ لوگ رسولوں پر ایمان لانا اپنے لیے شان کے خلاف سمجھنا شروع کر دیا، رسولوں کی جی بھر کے مخالفت کی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بہت سارے رسولوں کو ناحق قتل بھی کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نصیحتیں ان کو کی تھی ان نصیحتوں کو ان لوگوں نے بھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں جب ان لوگوں نے یہ حرکت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اللہ نے فرمایا قلوبہم قاسیہ جعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اب دل کو سخت کر دیا تو دو باتیں ہو گئی۔ پہلی بات یہ کہ اب ان کے سامنے کتنی بھی نصیحت کر دیجئے، نصیحت ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، کتنی بھی نصیحت کر دیجئے، اس کان سے سنیں گے اس کان سے نکال دیں گے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ آپس میں الفت و محبت کے بجائے ان لوگوں کے آپس میں نفرت اور عداوت پورے سماج و معاشرے کے اندر پھیل گئی۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر کے جلنا شروع کر دیے، سب ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنا شروع کر دیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہی فرمایا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، چونکہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے کو توڑ دیا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اب ان کا کیا حال ہو گیا؟ جب دل سخت ہو گیا تو اللہ کے راستے سے ہٹنا بھی شروع ہو گیا، اور صرف اللہ کے راستے سے ہٹنا شروع نہیں ہوا بلکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی کتاب کے اندر جو کلمات ہیں، جو آیات ہیں، ان آیات کے معنی اور مطلب کو بدلنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی تھی توریت کے اندر، اس کا معنی اور مفہوم کچھ اور ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنی تعبیلات کے ذریعے سے اس کا کچھ اور معنی اور مفہوم نکالنا شروع کر دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو ان کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا تھا اللہ کی کتاب سے، اس کو ان لوگوں نے بھلا دیا، نصیحت کو بھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، یہ جو یہودی لوگ ہیں ان کی خیانتوں سے اور ان کی بدعہدی سے آپ کو وقتاً فوقتاً آئے دن نئے نئے باتوں کا پتہ چلتا رہے گا، الا قلیلا منہم، سوائے چند یہودیوں کے جو سیدھے راستے پر آئے۔ اور جو چند یہودی جو سیدھے راستے پر آئے وہ کون لوگ تھے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے جو ساتھی تھے، وہ لوگ جو نصیحت کو بھولے نہیں، باقی سارے کے سارے نصیحت کو بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فاعف عنہم واصفح، آپ ان لوگوں کو معاف کر دیجئے اور ان لوگوں سے درگزر کیجئے۔ یہاں پر ان لوگوں سے معاف کر دیجئے اور درگزر کیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی لوگ، یہ اہل کتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسی بات کرتے ہیں جس سے آپ لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو ان سے درگزر کیجیے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کے اور کچھ نہیں ہے۔ بعض سلف صالحین نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کے اور کچھ نہیں ہے کہ جو آپ کے خلاف کام کرے آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، تو اس سے نتیجہ اچھا نکلے گا۔ لیکن دوسرے اہل علم نے کہا کہ نہیں، یہ آیت کریمہ منسوخ ہو گئی ہے، اب جتنے بھی اہل کتاب ہیں یا جتنے بھی کفار و مشرکین ہیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو اللہ کے دین کو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر اس آیت کریمہ میں یہودیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بتلایا؟ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر آئیں گی تو جو حال یہودیوں کا ہوا ہے وہی حال مسلمانوں کا بھی ہوگا۔ اور اگر آپ آج کے ڈیٹ میں دیکھیں گے تو جتنی برائیاں یہاں پر نظر آ رہی ہیں یہودیوں کے اندر، وہ تمام کے تمام مسلمانوں کے اندر بھی پائی جا رہی ہیں۔ نمازوں کو قائم کرنے کے تعلق سے جو مسلمانوں کے حال اور احوال ہیں وہ کسی کی بھی نظر سے پوشیدہ نہیں۔ سب سے بوجھ والا کام اگر آج کے ڈیٹ میں مسلمانوں کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ نمازوں کو قائم کرنا، سب سے بوجھ والا کام۔ اور آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا۔ آج آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے دل بھی سخت ہو چکے ہیں۔ آج ان کے سامنے لاکھ آپ اللہ کا کلام پیش کرتے رہیے، آپ ان کے سامنے لاکھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش کرتے رہیے، وہ اپنے نفس کے ہی پیچھے چلیں گے۔ یہ صرف دوسرے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام کے تمام ہول اینڈ سول مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہ ان کے سامنے آپ کتاب و سنت کی بات پیش کیجئے، وہ اپنے نفس کی اتباع کے پیچھے پڑے رہیں گے کہ ان کا دل جو چاہے گا وہی کریں گے۔ قرآن و حدیث کی بات آج ان کے اوپر اثر نہیں کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کے دلوں کو سخت کر دینے کی وجہ سے اور ان کے اوپر لعنت کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر اور دوسری خرابیاں بھی پیدا ہوئی۔ کون سی خرابی پیدا ہوئی؟ اللہ کے کلام کو اللہ کی آیات کے اندر پھر بدل شروع کر دیا۔ وہاں یہودیوں کے اندر تھا، آج یہاں مسلمانوں کے اندر ہے۔ اللہ کے آیات کا معنی اور مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، عوام الناس کے سامنے کچھ اور پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کا معنی اور مطلب اور مفہوم کچھ اور ہے، اور عام لوگ نہیں، مسلمانوں کے جو اپنے آپ کو علماء اور مفتی صاحبان کہلانے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ کتاب اللہ کا معنی اور مفہوم کچھ اور ہے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم کچھ اور بنا کر کے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس آیت کریمہ کو یہاں پر نازل فرمایا ہے کہ مسلمان اس آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر کریں، اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر حالات کو نہیں بدلیں گے
تو جس طرح سے تباہی اور بربادی یہودیوں کے لیے ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبھی قوم کے لیے اسی سنت کو اپنے سامنے رکھا ہے کہ جو قوم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہے اللہ اس کو سربلندی دیتا ہے، اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے دائیں بائیں کرنے کی کوشش کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔